بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام طیبہ ہے۔ میرے بابا کو بیٹے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بیٹے کے باپ بنیں۔ انہوں نے 3 شادیاں کیں۔ میری ماں سے ان کی تیسری شادی تھی۔ میرے بابا کی پہلی بیوی ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دوسری بیوی کے ساتھ ان کے حالات اچھے نہیں رہتے تھے۔ انہوں نے تینوں کو الگ گھر میں رکھا ہوا تھا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، ان کے پاس پیسے بہت تھے، پر وہ میری ماں کو بہت زیادہ باتیں سناتے تھے کہ تم سے مجھے کوئی بھی بیٹا نہیں ملا، تم عورتوں کی غلطی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ بابا کو اپنی پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں تھیں، 2 کی شادی ہو چکی تھی اور 1 کی منگنی ہو چکی تھی، اس کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اب ان کی یہ والی بیوی ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی، اس لیے بابا کو ان پر کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ دوسری بیوی سے ان کو 2 بیٹیاں ہوئیں، اس کے بعد اس نے بچے پیدا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے کے جنون میں بار بار ماں نہیں بن سکتی۔ ان کی بھی لڑائی چل رہی تھی کہ اب اپنی ان 2 بیٹیوں سے بھی مل نہیں سکتے تھے۔ مجھ سے پہلے بھی ایک بیٹی تھی، مگر وہ اس دنیا میں آتے ہی چلی گئی، اور جب میں پیدا ہوئی تو اس کے بعد ڈاکٹر نے امی کو بتا دیا کہ وہ دوبارہ بچے پیدا ہی نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ ان کی حالت بہت بری ہے۔ مگر بابا کو کون روک سکتا تھا؟ انہوں نے پھر سے میری ماں کے سامنے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا۔ میری ماں پھر سے امید سے ہوئی، اور وہ جبکہ میری عمر 14 سال تھی۔ اس دفعہ ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے بتایا کہ آپ کی بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور آپ کی اولاد بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ میرے بابا نے کہا جو اس دنیا میں نہیں رہی وہ بیٹی تھی یا بیٹا؟ ڈاکٹر نے کہا وہ بھی بیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگے پھر تو اچھا ہوا۔ ڈاکٹر بھی ان کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ میری ماں اس کے بعد وہ پہلے جیسی نہیں رہی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ 7 مہینے کی علالت کے بعد وہ دنیا سے چلی گئی۔ اب گھر میں اور میرے بابا ہی رہتے تھے۔ میرے ابو کو سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی پہلی بیوی نے تو ان سے طلاق لے لی، دوسری بیوی نے ان کے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اب بس میں ہی تھی ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بیٹیوں کو بہت برا سمجھتے تھے یا ان پر ظلم کرتے تھے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ ہمارے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے تھے، ہماری ضرورتوں کا بھی، مگر ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے ویسی محبت نہیں تھی جیسے باپ کی آنکھوں میں اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ شاید وہ ہمیں جب بھی دیکھتے تو یہی سوچتے کہ کاش یہ میرا بیٹا ہوتا۔ امی کے جانے کے بعد گھر میں ہی سنبھال رہی تھی۔ ایک دن میرے بابا ایک سائیکل لے آئے اور کہنے لگے تمہیں سائیکل چلانا سکھاؤں گا تاکہ تمہارا بیلنس بن سکے، پھر تم نے موٹر سائیکل چلانا۔ میں نے کہا میں موٹر سائیکل چلا کر کیا کروں گی، اور لڑکیاں تو موٹر سائیکل نہیں چلاتی۔ یہ کس نے کہہ دیا تمہیں کہ لڑکیاں موٹر سائیکل نہیں چلاتی؟ آج کل گلی گلی میں یہ سب ہو رہا ہے۔ میں تمہیں موٹر سائیکل چلانا سکھا دوں گا۔ میں گھر میں نہ ہوں تو تم خود جا کر چیزیں خرید کر لا سکتے ہو۔ پھر انہوں نے مجھے سائیکل پر بیلنس کرنا سکھایا، پھر موٹر سائیکل چلانا بھی سکھا دیا۔ یہ کام تو مجھے آ گیا تھا، لیکن اب ایک اور بات جو کہ بہت عجیب تھی اس گھر میں ہونے لگی تھی، وہ یہ کہ میرے بابا روز مجھے ایک دوائی پلاتے۔ پہلے دن تو جب وہ دوائی لے کر آئے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ دوائی میرے لیے کیوں لائے ہیں، کیونکہ مجھے تو بخار بھی نہیں تھا۔ اس کی بوتل بھی بہت عجیب سی تھی، ایسی کوئی بوتل میں نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت چھوٹی مگر بہت ہی مہنگی معلوم ہوتی تھی۔ بابا نے بتایا کہ یہ دوائی باہر سے تمہارے لیے منگوائی ہے، لیکن مجھ میں تو ایسی کوئی کمزوری نہیں تھی، میں تو بالکل ہی بیمار بھی نہیں تھی۔ سچ کہوں تو اگر کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا بھی تو اپنے بابا کو نہیں بتاتی تھی، کیونکہ ہر بات تو ان سے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان سے کوئی بات نہیں کرتی، اپنی بیماری کو برداشت کر لیتی جس سے میں بات کر سکتی۔ ایسا اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی عورت نہیں تھی اس گھر میں، تو پھر میں خود ہی اپنے مسئلے حل کرتی اور بہت زیادہ مضبوط ہو گئی، یا یوں کہہ لیں کہ ڈھیٹ ہو گئی۔ بابا نے کہا کہ زیادہ سوال مت کرو، یہ دوائی پی لو، تم نے یہ دوائی روز پینی ہے، ویسے تو مجھے یاد رہے گا، میں بھولوں گا نہیں، لیکن تم پھر بھی مجھے یاد کروا دینا، تم نے یہ دوائی رات کو سونے سے پہلے پینی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ لیکن اگلے دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے محلے میں ایک دوست تھی،
اس نے مجھے کہا میرے کزن کی شادی ہے، تم بھی چلو۔ اس کا کہنا تھا شادی تو رات کو ہے، لیکن آج ہم نے گھر میں تھوڑا بہت ہے، رات کو آنے کی تمہیں اجازت نہیں ملے گی، لیکن ابھی گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، میں جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے نہیں آنا، لیکن وہ مجھے ساتھ لے گئی۔ وہیں جا کر اس نے مجھے اپنے کپڑے پہننے کو دیے، مجھے تھوڑا میک اپ بھی دیا، میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہیں پر بیٹھی لڑکیوں کے ساتھ ناچ گانا کر رہی تھی کہ میرے بابا مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئے۔ انہوں نے سب کے سامنے مجھے بہت ڈانٹا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تقریباً گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے گھر آ کر کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوست کے ساتھ جا رہی ہوں، پہلے بھی جاتی تھی۔ میرے بابا نے کہا دوست کے گھر جانا تمہاری غلطی نہیں ہے، پر جس طرح سے تم تیار ہوئی ہو، جو تم نے میک اپ کیا ہے، وہ تمہاری غلطی ہے۔ میں نے تو ایسے کوئی معیوب کپڑے نہیں پہنے تھے، دوپٹہ بھی میرے سر پر تھا۔ پھر بابا ایسی بات کیوں کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ آئندہ میں تمہیں لڑکیوں کے لباس میں اور لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتے ہوئے بالکل دیکھوں۔ میں نے کہا کہ میں لڑکیوں کی طرح میک اپ نہیں کروں گی تو پھر کیا کروں گی؟ تب میرے بابا کی زبان سے وہ بات نکل گئی جو وہ کب سے چھپا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم میری بیٹی نہیں، میرا بیٹا بنو گی، میں جو دوائیاں تمہیں پلاتا ہوں اس سے تم بہت جلد ایک مرد بن جاؤ گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں عورت ہوں، وہ مجھے مرد بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب میری عمر ہو گئی ہے، اب مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اور ویسے بھی 6 بچوں کو پیدا کرنے کے بعد اور 2 بچوں کو کھونے کے بعد مجھے پتہ ہے میرے ہاں بچی پیدا ہوگی۔ اب میں اسے پال بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بس میں نے سوچ لیا ہے میں تمہیں اپنا بیٹا بناؤں گا۔ میں نے کہا آپ نے خود ہی سوچ لیا، مجھ سے پوچھنا آپ نے ضروری نہیں سمجھا۔ بابا نے کہا عورت بن کر کیا کرو گی؟ عورت کی زندگی میں ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، ان سے پہلے تو کوئی شادی نہیں کرتا، لوگ اپنے گھروں کے کام کرواتے ہیں، شادی ہو بھی جائے پھر بھی سارے مسئلے ان کے لیے ہوتے ہیں، بچے پیدا کرنا پڑتے ہیں، زمانے والے تانا دیتے ہیں، کوئی عزت نہیں کرتا، لوگ ان کو کمزور سمجھتے ہیں، ان کو اپنے پیروں تلے دبا کر چلتے ہیں۔ تم تو بہادر بنو گی، مرد بن کر اس معاشرے کا سامنا کرو گی، میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گا، موٹر سائیکل چلانا سکھا دوں گا، بات کرنے کا طریقہ بھی۔ یہ دوائی پیو، اس کے بعد تمہارے جسم میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ تمہارا دل خود بخود بدل جائے گا۔ میں نے بابا سے کہا میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی، میرے اندر ایک عورت کی روح ہے، مجھے اللہ نے عورت بنا کر بھیجا ہے، آپ مجھے کیوں مرد بنانا چاہتے ہیں؟ اپنی انا کی خاطر مجھے قربان نہ کریں۔ تو بابا نے ہاتھ ہوا میں اٹھا لیا اور کہا آئندہ میرے سامنے کوئی بات کی تو پھر تھپڑ تمہارے منہ پر لگے گا، میں تمہاری زندگی بنا رہا ہوں، بگاڑ نہیں رہا۔ ماں کے بارے میں سوچو، کیا مل گیا ان کو؟ میں نے ان کے ساتھ کتنا برا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا؟ اس کا مطلب ہے آپ اپنے مکافات عمل کا رخ بدلنا چاہتے ہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ تم جو مرضی سمجھو، لیکن یہ گھر میرا ہے اور تم بھی میری اولاد ہو، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ اپنے سارے کپڑے کہیں چھپا کر رکھ دو، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فی الحال تم گھر میں پہن سکتی ہو، مگر جیسے ہی دوائی اثر کرے گی میں تمہارے لیے لڑکوں والے کپڑے لے کر آؤں گا۔ آئندہ اپنی دوست کی بات نہ کرنا، اس کے ساتھ اگر میں نے تمہیں دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بابا اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے، میں حیران رہ گئی، وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میں سوچنے لگی کہ میں کیا کروں، میں کس سے بات کر سکتی تھی؟ کچھ رشتہ دار تھی لیکن وہ قابل اعتماد نہیں تھی۔ بابا کی دن رات کوشش رہتی، وہ سوچتے کہ میں تو یوں ہی بیٹے کی خواہش میں پاگل ہوتا رہا۔ آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، عورت کو مرد بنانا اور مرد کو عورت بنانا کوئی مشکل کام نہیں، یہ کام تو دوائیوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی آپریشن کروانا پڑا تو میں بھی ضرور کرواؤں گا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے میری زندگی کو برباد کرنے کے پلان بنا رہے تھے، لیکن میں نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بابا نے دوائی کی مقدار بڑھانا شروع کر دی، اب وہ دوائی مجھ پر اثر کرنے لگی۔ ہر وقت میرے پیٹ میں درد رہتا، میری کمر میں درد رہنے لگا، مجھے عجیب سا محسوس ہوتا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایک دن اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ میں جھکرا کر گر گئی، لیکن جب ہوش آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جہاں پر گری تھی وہیں سے میری آنکھ کھلی، یعنی میں بے ہوش پڑی رہی، پھر خود ہی میری آنکھ کھل گئی جبکہ بابا وہیں موجود تھے۔ میں نے کہا
میں بے ہوش ہو گئی تھی، آپ نے مجھے اٹھایا تک نہیں۔ کہنے لگے تم کو مضبوط کرنا ہے، تمہیں میں اٹھا کر ہسپتال لے جاتا، پھر میں لوگوں کو کیا بتاتا۔ میں نے کہا ہسپتال میں نہ لے جاتے، کم سے کم مجھے زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، انہیں سخت جان بننا پڑتا ہے، یہ لڑکی والی حرکتیں چھوڑ دو۔ کہ ہائے اللہ، میں تو بے ہوش ہو گئی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں تمہارے منہ سے بالکل نہیں سنوں۔ میرے بابا تو دن بدن جنونی ہوتے جا رہے تھے، ان کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ان کی ضد میں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ کیا مجھے ان کی زندگی ان کے لیے برباد کرنی چاہیے تھی؟ اگر ان کو بیٹا چاہیے تھا اور ہم آ گئے اس دنیا میں تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے اپنی دوست سے چھپ کر فون پر بات کی، اس نے میری بات اپنی امی سے بھی کروائی۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، کہا کہ بیٹا بیٹی، لڑکا یا لڑکی ہونا عورت کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ مرد کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ تمہاری ساری بہنیں تمہارے باپ کے نصیب میں تھیں، اسی لیے اس دنیا میں آئی ہیں۔ تم اپنے باپ کی بات بالکل نہ مانو اور جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو۔ تمہیں اللہ نے لڑکی بنا کر بھیجا ہے، تمہارے اندر لڑکی کی روح کو ڈالا ہے، تم ہمیشہ لڑکی ہی رہو گی۔ اسی دن رات کو میں نے بابا سے لڑائی کر لی اور کہا کہ آپ میری زندگی اور برباد نہیں کر سکتے، میری ماں اس دنیا میں نہیں، آپ میرا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ کے جنون کی راہ پر چل کر اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی، یہ دوائی آج کے بعد نہیں پینی، میں مر جاؤں گی مگر یہ دوائی نہیں پیوں گی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ بات جا کر پولیس کو بتا دوں گی۔ اس بات پر بابا کو بہت غصہ آ گیا، میں نے بھی ان کے ساتھ لڑائی کی۔ انہوں نے کہا بیٹیاں تمہارے جیسی ہوتی ہیں تو پھر تو میں بہت زیادہ بدقسمت ہوں۔ وہ یہ بات کر کے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے لگا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگلے ہی دن انہوں نے رشتہ تلاش کر لیا اور شام تک مجھے 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا، میرا نکاح کروا دیا۔ میں حیران رہ گئی جب مجھے کہا تمہاری شادی ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کیوں سوچا؟ کہنے لگے میں تمہیں گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، تم لڑکی ہونا تو نکاح کرو، اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، گھر میں جا کر اس کے بچے پیدا کرو، اس کے گھر والوں کے کام کرو، پھر زندگی میں خوش رہنا اور کبھی یہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تمہارے سر پر سب ناچیں گے، شوہر بلا وجہ حکم چلائے گا، ساس سسر تم سے برتن صاف کروائیں گے، یہی زندگی چاہیے تھی نا تمہیں؟ تو جاؤ، میں نے تمہیں یہی زندگی دے دی۔ ویسے بھی میری زندگی کتنی بچی ہے، میں تو مر جاؤں گا۔ جس نے میری شادی کروائی تھی اس کا نام اسلم تھا، یہ ان کے دوست کا بیٹا تھا۔ میں ان کی زبان سے اس کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اس کی شادی ہوئی تھی مگر اس کی بیوی 1 مہینے بعد اسے چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اسی لیے وہ بھی اتنی جلدی نکاح کرنے پر راضی ہو گئے۔ رات تک میں اپنے گھر والوں میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی تھی، لیکن ایک عجیب حرکت ہوئی اور میں حیران رہ گئی۔ میرے بابا نے مجھے رخصت کرتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ بھی نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب نہیں بتایا، بس کہا میں خود ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ بابا غصے میں آ گئے۔ میرے شوہر نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، ویسے بھی تمہاری عمر شادی کی ہو گئی تھی تو سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ہم لوگ ساتھ بیٹھے تھے، لیکن جانے میرا شوہر مجھ سے دور کیوں بھاگنے لگا، کوئی بہانہ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ مجھے لگا واپس آئے گا، لیکن واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ میں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ بھی مجھ سے دور بھاگ رہا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کوئی بات کر رہا تھا، جیسے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کے باپ نے پتہ نہیں کیا کہا، لیکن پھر بھر اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ دن بھر وہ ٹھیک رہتا، مہمان بھی آتے جاتے، میں گھر کے کام کرتی۔ رات ہوتے ہی میرا شوہر مجھ سے دور بھاگنے لگتا۔ ایک دن میں نے شوہر سے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کس نہ کردہ گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے پتہ نہیں سزا تمہیں مل رہی ہے یا مجھے، لیکن میں کچھ سوچ رہا ہوں کہ میری قسمت ہی خراب ہے۔ پہلی شادی بھی میری اسی طرح برباد ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ کی پہلی شادی اس لیے برباد ہوئی کیونکہ آپ کی بیوی کسی اور سے محبت کرتی تھی، میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہا تم چھوڑ کر نہیں جاؤ گی مگر تمہارے ساتھ رہنا بھی تو آسان نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ کا اس بات سے کیا خرابی ہے میرے اندر؟ تو کہنے لگے کہ کوئی خرابی نہیں ہے، بس مجھے تھوڑا ٹائم دو، مجھے کچھ سوچنا ہے۔ میں حیران رہ گئی، مجھے بابا کی باتیں یاد آنے لگیں۔ لڑکیوں کے ہی سارے مسئلے ہوتے ہیں، میرے شوہر کو فیصلہ کرنے کے لیے وقت کیوں چاہیے تھا
کیا وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا؟ مجھ سے عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ میں ڈرنے لگی کہ کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا۔ اگر اس نے مجھے طلاق دے دی اور واپس اپنے باپ کے گھر گئی تو کس منہ سے جاؤں گی؟ میرا باپ تو یہی کہے گا لڑکی بن کر نکلی تھی معاشرے میں اور طلاق لے کر واپس آ گئی ہو۔ میں دن رات پریشان رہتی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے دور دور بھاگتا تھا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے مجھے ایک عجیب بات کہہ دی۔ اس نے کہا میرا تمہارے قریب آنے کو دل نہیں کرتا، مجھے تم سے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ ایک دن اپنی بازوؤں پر سے آستین ہٹا کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی کہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ میرے بازو پر موٹے موٹے بال تھے جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ میں نے اپنی ٹانگوں کو دیکھا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری گردن پر بھی کچھ موٹے بال نکلے تھے، مگر ایسا میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر اچانک کیا ہو گیا تھا؟ مجھے لگ رہا تھا میرا وزن کم ہو رہا ہے۔ میں اس بات پر خوش ہو رہی تھی، لیکن میرا وزن کم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے جسم میں کچھ عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اس کو شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی، اس کی دوائی کی شیشیاں بھی دکھائی تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی یہ دوائی اور پر اثر ہے، یہ مہینوں میں نہیں ہفتوں میں اثر کرتی ہے۔ آپ نے اس دوائی کا اتنے دنوں تک استعمال کیا ہے کہ اس نے اپنا اثر کر دیا ہے۔ آپ کے ہارمونز مرد کی طرح چل رہے ہیں، اس لیے آپ کے جسم پر موٹے بال آ رہے ہیں، جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کی آواز بھی بھاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ آپ میں سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جو آپ کو ایک عورت بناتی ہیں۔ اب آپ واپس نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کے ہارمونز اسی طرف نکل گئے ہیں۔ میں حیران و پریشان ہو گئی۔ مجھ پر تو یہ خبر بجلی بن کر ٹوٹی، کیونکہ میں تو شادی کر چکی تھی۔ شاید اس شوہر کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، تبھی وہ مجھ سے دور بھاگتا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میری مدد کریں گی؟ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کر لیا جس کے لیے مجھے کچھ سوچنا پڑا۔ یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا، آسان نہیں تھا، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور جو میرا باپ چاہتا تھا میں نے اپنے ساتھ وہی کروا لیا۔ اب میں ایک عورت نہیں بلکہ ایک مرد بن چکی تھی۔ میں نے ابا سے طیب رکھ لیا، میں نے اپنا آپریشن کروا لیا کیونکہ میں بیچ میں لٹک رہی تھی، مرد یا عورت، اس لیے مجھے ایک راہ پر جانا تھا۔ میں نے وہی راہ چن لی جس پر میرا باپ مجھے چلانا چاہتا تھا کہ اپنے باپ کی مان لیتی ہوں، کیونکہ باپ باپ ہوتا ہے۔ شاید اسی بات کا مجھے کوئی صلہ مل جائے۔ جب سے میں نے شادی کی تھی وہ مجھ سے رابطہ نہیں رکھتے تھے، 3-4 مہینے تک مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ اس عمل کو ہونے میں اتنا ہی وقت لگا، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے التجا کی کہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا۔ مجھ پر آپریشن اور دوائیوں نے بری طرح اثر کر دیا تھا، تو میں بتا دوں گی۔ ایک لڑکے کا روپ بنا کر اب اپنے باپ سے ملنے کے لیے گئی۔ اگر محلے کا کوئی شخص مجھے دیکھتا تو مجھے بالکل بھی نہ پہچانتا۔ میں نے سوچا آج کسی کے دل کو سکون مل جائے گا، کوئی خوش ہو جائے گا، بابا مجھے معاف کر دیں گے۔ جیسے بھی ہیں وہ میرے باپ ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، ان کی عزت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ لیکن جب گھر میں آئی بابا کو تلاش کر رہی تھی، مجھے دیکھیں میں کون ہوں۔ مجھے لگا بابا مجھے دیکھیں گے تو ایک پل کو کھو جائیں گے، پھر میں ان کو بتاؤں گی کہ میں ان کا بیٹا ہوں، وہی بیٹا جسے وہ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مگر گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ہمسایوں کے گھر گئی، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی مجھے پہچانا نہیں۔ کہنے لگے ان کو تو اس دنیا سے رخصت ہوئے 4 ماہ ہو گئے، بیٹی کو رخصت کیا تھا، 1 ہفتے بعد ان کی موت ہو گئی۔ ان کے پاس خط پڑا تھا جس میں لکھا تھا میری موت کے بارے میں میری بیٹی کو نہ بتایا جائے۔ محلے والوں نے مل کر ان کی تدفین کر دی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، ایسا لگنے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا۔ وہیں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، بری طرح رونے لگی۔ وہ لوگ بھی حیران ہوئے کہ یہ شخص جو اس آدمی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا تھا، یہ بات جان کر اتنی بری طرح سے کیوں رو رہا ہے۔ مجھے میری دوست نے دیکھا، وہ میرے پاس نہیں آئی، مگر اس کی آنکھیں بھر آئیں کیونکہ وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ میں اپنے بابا کی قبر پر گئی، وہاں کھڑی ہو کر بہت روئی، اتنا برا مذاق کیا تھا۔ اور بابا کے ساتھ بھی وہ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، لیکن وہ اس دنیا میں اس چیز کو دیکھنے کے لیے نہ رہے۔ میں نے ان کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیا، لیکن بابا یہ سب دیکھ نہیں سکے۔ اب کیا تھی میری زندگی، کیا کرنا تھا میں نے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حادثے ہو بھی جاتے ہیں جن کو آپ خود بھی کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ اپنے گھر میں رہتی ہوں، اپنے لیے پیسے کماتی ہوں، اس معاشرے کو مرد کی نظر سے دیکھتی ہوں، معاشرہ مجھے عزت دیتا ہے،
مجھ سے کوئی کچھ چھین نہیں سکتا۔ میں نے آدھی زندگی ایک عورت کی طرح گزاری ہے، میں آدھی زندگی ایک مرد کی طرح گزار رہی ہوں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انسانیت کی کتاب کا بہت ہی مضبوط کردار ہے مرد، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔